بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام کے نام سے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ بلہ واپس کر دیا جائے، وہ کیس درج کر دیا ہے اور 3 رکنی چیف جسٹس قاضی فیاض اسحاقی کی سربراہی میں 2 جنوری کو سماعت کرے گا۔ ادھر تمام پی ڈی ایم کے تمام صاحبان، نائب اعظم، اور جسے سپریم کورٹ نے سسلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا، وہ واقعی ہے، صحیح ہے، کیونکہ ان کو یعنی 175 پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کا الیکشن کمیشن نے آج تک 75 سالہ میں کبھی ایک دفعہ بھی ان کا الیکشن نہیں کیا۔ اور یہ جو نواز شریف یا زرداری پارٹی یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا کبھی کوئی الیکشن اسی طرح وہ بھی بلا مقابلہ سلیکٹ ہوئے ہیں، ان کا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوا، نہ ان کو 20 دنوں کا آرڈر دیا گیا۔ لیکن تاریخ جو طرح بقول الیکشن کمیشن اور بیرسٹر ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خصوصی رعایت ہے، تو کیا پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ، جسٹس کے فیصلوں پہ کو تو تنقید بنا رہے ہیں، کیا عامر فاروق صاحب کے فیصلوں کو بڑی اس کو پذیرائی بہت دیر ہے وہ، کیا اس نے جسٹس دلاور کے لیے سلوتکاری نہیں کی؟ کیا اس نے ایک صرف درخواست واپس لینے کو 1 سال تک لٹکائے نہیں رکھا اور ابھی تک بھی کہا کہ نہیں میں خود کروں گا؟ اس پہ تو کوئی نہیں بولا۔ تو ہماری سیاست دانوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ اپنے لالچ کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ جا کر طاقتور لوگوں کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کو کرپٹ کرتے ہیں، عدالت کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے ان سے مطلب کے فیصلے لیتے ہیں، اور صرف اپنے اقتدار کے لیے، صرف لوٹنے کے لیے یہ ساری کاروائیاں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی اخلاقی اقدار نہیں۔ بھٹو کو بھی انہوں نے جب سزائے موت دے رہے تھے تو یہی پیر نے تھا، یہی لوگ تھے، یہی خاندان تھے، انہوں نے آگے جا کے اس کو کیا۔ پھر جب ضیاء الحق صاحب ان کو دے رہے تھے سزا دے رہے تھے تو یہی ججوں کی جوڈیشری کی کندھوں پہ رکھ کے انہوں نے بھی کیا، اور پبلک نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ اور ان کے بہت جو خاص لوگ تھے جن کو اللہ مغفرت کرے محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ یہ چاچے جو ہے سارے گھر میں بیٹھ کے صرف مطلب کے لیے ساتھ تھے۔ تو عمران خان ایک ایماندار ہے، اس کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جا رہا ہے کہ عامر فاروق کے فیصلے، اس کو تو کبھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ایک فیصلہ جس سے ان کو بلہ واپس ہو رہا ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے، اگر ضیاء الحق صاحب کو بھی یہ اگر پی این اے اس وقت اکٹھی ہو جاتی اور وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا الیکشن، یہ جو کبھی بھی وہ ماشاء اللہ نہیں لگانا چاہتا تھا، اور ہم نے اس کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن یہ سب سیاست دانوں نے اس کو فوراً کیا اور مٹھائیاں بانٹیں اور جناب سب کچھ کیا۔ تو ابھی بھی یہی کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ مقافات عمل ہے۔ تم لوگوں نے کرپشن کی ہے، کرپشن کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا ہے، عدلیہ پہ تنقید کر کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فیصلے لیے ہیں، تو کل کو تم بھی اسی طرح بھٹکو گے۔ اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی، جب پرویز مشرف کو کون لایا تھا؟ یہی لائے تھے، بعد میں وہی ان کے گلے میں بیٹھے۔ تو یہ جو طاقت کا منبع ہے، یہ پولیس گردی ہے۔ پولیس کیوں ابھی پاکستان میں سب سے فہرست میں کرپشن میں سب سے فرسٹ ہے؟ کیونکہ یہ سب سیاست دانوں کی اشیر بات سے اور ان سے غلط فیصلے کراتے ہیں، اور ایک جب سپاہی کو 5 لاکھ روپے بھرتی کرتے ہیں تو اوپر پھر کس طرح جاتا ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کرو اور لوٹو، خود لوٹو، ان کو لٹاؤ اور مخالف کو دباؤ۔
اب جو یہ ناانصافی اور لا قانونیت کی انتہا ہے یہ کس طرف ملک کو کس طرف لے جا رہی ہے. ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. کبھی بنگلہ دیش تو 15 سال سے ابھی وہ تو سٹیبل حکومت ہے, تبھی وہ نکل گئے. ہمیں تو کسی کو ہمارے تو کسی کو سٹیبل ہونے ہی نہیں دیا کسی نے. تو اس لیے ہمیشہ سیاستدانوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے کریں. اپنی ذاتی مفاد اور اس کو کرو گے تو اسی طرح ذلیل و خوار ہو گئے. آج عمران خان کی باری ہے, کل تمہاری باری ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنا خیال رکھیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.